بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1705 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 and 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذی، اور وہ جو اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب سے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقہ، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کی جو بین یدی، اس سے پہلے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، لخبیر، البتہ خوب خبردار ہے، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث کیا، الکتاب، کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو جنہیں، اصطفینا، ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، پھر بعض تو ان میں سے، ظالم، ظلم کرنے والے ہیں، لنفسی، اپنے آپ پر، ومنہم، اور بعض ان میں سے، مقتصد، میانہ رو ہیں، ومنہم، اور بعض ان میں سے، سابق بالخیرات، سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ذالک ہوا، یہی ہے وہ، الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار، ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی آئی ہے۔ دوسری بات، یقین اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تیسری بات، ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ چوتھی بات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پانچویں بات، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں۔ چھٹویں بات، کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ساتویں بات، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی حقیقت اور سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی جانب وحی کی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے آپ تک پہنچایا ہے، وہ کتاب بالکل حق اور سچی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ پر، آپ کی امت پر ضروری ہے کہ اس کتاب پر عمل کریں، اور اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے ہیں اس پر ایمان بھی لے آئیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کتاب سے پہلے ہم نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں میں اور کتابیں الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں میں جو توحید اور عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب میں بھی وہی مضامین موجود ہیں۔ یہ کتاب اپنے سے پہلے بھیجی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید مصدق ہے، یعنی گزشتہ آسمانی کتابوں کے حق ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات بتلائی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ اور آیت نمبر 89 میں کہا گیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا،
نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، لہذا تم جو بھی کرو گے اس کی اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کام تو نہیں ہے، اگر غلط ہوگا تو یہ کام اللہ سے چھپنے والا نہیں ہے اور اس پر ہمیں سزا بھی دی جائے گی، اللہ ہمارے اعمال سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ سچی کتاب جو ہم نے نازل فرمائی، اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، ہم نے جنہیں پسند فرمایا اور چنا ہے ان لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کے جو درمیانی اعمال کرتے ہیں یعنی گناہوں سے بھی کا بھی ارتکاب ان سے ہوتا ہے اور نیکی کے کام بھی وہ لوگ انجام دیتے ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور گناہوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ کام یہ لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کی توفیق انہیں شامل حال نہ ہوتی تو یہ لوگ بھی نیکی کے کاموں کو انجام نہیں دے پاتے، اور یہ ان لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں کے کاموں سے دور رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو جنت میں بلا حساب کتاب چلے جائیں گے، دوسرا حصہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، اور تیسرا حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو بڑے بڑے کام لے کر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھیں گے کہ کون لوگ ہیں، جبکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، پھر وہ فرشتے جواب دیں گے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں سوائے شرک کے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں میری رحمت کے آغوش میں داخل کر دو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ثم اورثنا الكتاب الذي نصفینا من عبادنا۔ آیت مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ ظالم لنفسی سے مراد بائیں والے لوگ ہیں، یعنی جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور منہم مختصر سے مراد داہنے والے لوگ ہیں، یعنی جنہیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سابق بالخیرات سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام لوگوں سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔